جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ موضوع بڑا اہم ہے اور وہ میرا آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ میں زیادہ تر باتیں جو آپ دوستوں سے کرتا ہوں وہ ہڈ بیتی ہوتی ہیں، یعنی میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، کم کرتا ہوں۔ جو اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، جو مشورہ میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی کام کرنے کا فیصلہ کریں، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پلان بنائیں آپ کوئی کام کرنے کا، تو اس کے بارے میں جگہ جگہ ہر بندے سے مشورہ نہ کریں۔ ہر بندے سے مشورہ کرنے والی عادت، یقین کریں یہ ایسی عادت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو اس بنائے ہوئے منصوبے پر، اس کے بنائے ہوئے پلان پر، اس آئیڈیا پر آپ کو خود ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو خود ہی بھروسہ نہیں ہے تو بھئی جب آپ مشورہ کرنے نکلیں گے لوگوں سے، لوگ تو بھئی جتنی منہ ہیں اتنی زبانیں ہیں اتنے ہی مشورے ہیں۔ ایک بندے کے پاس جائے گا وہ آپ کو اس کے نقصان کروا دے گا، دوسرا کہے گا نہیں ٹھیک ہے یار کر لے، تیسرا کا کوئی اور بات کر دے گا جس سے آپ مایوس ہو جائیں گے۔ ایسے بندے آپ کو بہت کم ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے ہاں بھائی کر لا کام بہت چنگا، یا جو تم نے پلان بنایا ویل اینڈ گڈ اس پر ڈٹ جا، کوئی نہیں کہے گا، بہت کم کہیں گے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو ڈرائیں گے، مسائل بتائیں گے۔ وہ کسی غالباً اٹری کی کہاوت ہے یا کسی مشہور کی کہاوت ہے کہ آپ کسی صرف ایک ہی دوست سے آپ مشورہ کریں۔ اگر آپ نے کسی بات پر کسی سے مشورہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی دوست ایسا ہے جو آپ کو درست مشورہ دے سکتا ہے، اور وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ مشورہ کمزور لوگوں کی عادت ہوتی ہے مشورے کرنا۔ میں وہ ٹھیک ہے دوسری بات کہ مشورہ دیوار سے بھی کر لینا چاہیے، وہ نظریہ میں اس اینگل سے ابھی بات نہیں کر رہا۔ میں کر رہا ہوں ڈٹرمینیشن سے، اپنے فیصلوں پر خود یقین ہونے کی میں اینگل پر بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر جگہ جگہ ہر بندے سے مشورہ کریں گے تو آپ نے پلان کتنا بھی اچھا بنایا ہے تو وہ آپ متزلزل ہو جائیں گے، وہ غیر متزلزل نہیں رہیں گے۔ میں ایک مشہور بات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک مشہور سپہ سالار ہوا ہے، مشہور فاتح ہوا ہے، مسلمان فاتح سلطان محمود غزنوی۔ اس نے ایک دفعہ ہندوستان پر اس نے 17 حملے کیے، تو بہت سے حملوں میں وہ ناکام بھی ہوا، بہت سے حملوں میں اس نے علاقے فتح بھی کیے، تو کئی حملوں میں وہ ناکام ہوا فتح۔ تو ایک دفعہ اس نے ہندوستان پہ ایک حملے کا منصوبہ بنایا، کوئی قلعہ فتح کرنا تھا، تو اس نے اپنے مشیروں اور سپہ سالاروں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ میں بھئی ہندوستان پر فلاں قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ وقت ہے اس پر حملہ کر لینا چاہیے اور اسے فتح کر لینا چاہیے، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو سپہ سالاروں اور وزیروں سے جب مشورہ کیا تو کسی نے کہا یہ موسم بڑا خراب ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے، کسی نے کہا صفائی بڑے تھکے ہوئے۔ تو اتنے مسائل انہوں نے گنوائے تو محمود غزنوی پریشان ہو گیا کہ میرا تو خیال ہی غلط نکلا، مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بڑا سوٹیبل ٹائم ہے تو ہم تو فتح کر لیں گے، لیکن اتنے مسائل تو میرا تو اس کا مطلب میرے دماغ میں تو بات صحیح نہیں آئی۔ وہ پریشان ہو گیا، تو پریشانی کے عالم میں وہ شام کو بیٹھا تھا، تو اس کا ایک غلام تھا ایاز، یہ مشہور باتیں ہیں آپ نے سنا ہے کہ وہ اس کا ایک بڑا دنا و مدبر غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو، محمود غزنوی کو پریشان دیکھا، خاموش دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت اگر میں اجازت دے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ اپنا محمود غزنوی اس پر ٹرسٹ کرتا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ ایک ذہین آدمی ہے، تو وہ غلام، لیکن وہ اپنی ذہانت اور فصاحت و بلاغت اور اپنی دانشمندی سے اس نے بادشاہ کے دل میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ جناب آپ کو مسئلہ کیا؟ اس نے کہا ابھی یاد میں وہ فلاں قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، میرے خیال میں یہ بڑا مناسب وقت تھا، تو میں نے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا ہے، سپہ سالاروں سے، تو انہوں نے مسائل اتنے گنوائے ہیں تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ بھئی ہم تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایاز نے ایک بڑا تاریخی جملہ اسے محمود غزنوی کو اس نے کہا حضور بادشاہ حکم کیا کرتے ہیں، مشورے نہیں کیا کرتے، مشورے کرنا کمزور لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بادشاہ کے ذہن کو اس کی بات ایسی لگی، اس نے اگلے دن حکم ہی یہ دیا کہ بھائی صاحب کہ کوچ کرے، لشکر کے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے اس قلعے پر حملہ کیا اور فتح کر لیا۔ آپ مشورہ جگہ جگہ کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا مت سوچو کہ سوچ گہری ہو جائے، فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے فیصلوں پر خود پہرا دیں، آپ اپنے فیصلوں کو خود طاقت دیں۔ اگر آپ اپنے فیصلوں کو خود طاقت نہیں دے سکتے، اپنے آئیڈیاز کو خود ڈوز نہیں دے سکتے، تو دوسرا تو کوئی نہیں آپ کے فیصلوں کو، آپ کے آئیڈیاز کو
प्रमोट करेगा, उनको डोज नहीं देगा, उनको उनकी कामयाबी के लिए कोई कोशिश नहीं करेगा। तो उसके लिए पहली कोशिश तो यही है कि आप जो आपने आइडिया क्रिएट किया है, जो आपने प्लान बनाया, आप पहले खुद उसको ताकत दें। और उसको ताकत इसी तरह दी जा सकती है कि आप अज़्म समीम से उस पर डट जाएं। अज़्म समीम पर अगर आप उससे डट जाएंगे तो नाकामी की कोई वजह ही नहीं, नाकामी होती नहीं है। ये मुश्किलात आती हैं आर्जी मुश्किलात तो आती होती हैं, ये किस काम में नहीं आती भाई, सब में ही आती हैं। तो अगर आर्जी मुश्किलात को समझकर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्लान बड़ा अच्छा कर लेते हैं। एक और बात में, प्लानिंग अच्छी कर लेना बहुत लोगों का ये कर लेते हैं, लेकिन पहली मुश्किलात पर उनमें से 99% लोग दौड़ जाते हैं। मसला डट जाना होता है। तो ये मेरा मशवरा है, मेरी आज की जो हड्ड बीती भी यही है। मैंने बहुत से कामों में ऐसे जो फैसले मैंने खुद किए, खुद से मशवरा किया, मेरे दिल ने जो कहा, मेरी अकल ने जो कहा, मैं उन पर डट के उन पर अमल किया, वो कामयाब हुए। और ऐसे बहुत से मामला मेरे साथ हैं, मैं किसी से मशवरा कर बैठा तो उसने मशवरा दिया तो मैं उस मशवरे पर अमल किया तो वो मतलूबा रिजल्ट निकला ही नहीं, नाकामी हुई। तो आपके किए गए फैसले अगर आप खुद उनको ताकत नहीं दे सकते तो भाई साहब दूसरा कोई आपके फैसलों को ताकत नहीं देगा। आपने अपने आइडियाज़ को, अपने मंसूबों को, अपने फैसलों को खुद ताकत देनी होती है, और वो ताकत देनी होती है अज़्म समीम से, डिटर्मिनेशन से। अल्लाह ताला मुझे सही बात करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।